نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم اللہ کی توفیق سے 8ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 ہے، جس سے اپنے سبق کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، ہم ان پر ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے تو وہ تب بھی ایمان نہ لاتے، سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جو پچھلی آیہ مبارکہ 110 میں، 109 میں اور 108 میں مضمون اللہ کریم نے بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی خواہشات کرنی، معجزات مانگنے، جو میں نے واقعہ کو صفحہ کا بیان کیا، تو اللہ نے وہاں فرمایا پچھلی آیہ مبارکہ میں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اگر ان کی کہی ہوئی بات کو پورا بھی کر دیا جائے، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی بدنیتی کے سبب سے میں نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا۔ تو اسی بات کو اللہ نے یہاں دوبارہ ریپیٹلی فرمایا کہ اگر میں ان پر فرشتے بھی اتار دوں، اپنی آنکھوں کے سامنے یہ فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لیں، اور مردے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ناممکن ہیں، کہ مردے کبھی باتیں نہیں کرتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ امر دے رکھا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے، وہ باتیں کرتا۔ تو جو ہم نے پچھلی گفتگو میں بات کی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ہمیں خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام، جو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر ان سے بھی باتیں کریں نا مردے، قبر سے اٹھ کر ان سے بھی باتیں کریں اور یہ فرشتوں کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں، اور جو کچھ بھی ہے، ہر چیز جو ظاہر ہے یا باطن میں ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ میں جمع کر دوں، تو اے میرے محبوب کے ماننے والوں، یہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان چند لوگوں کے جن کو اللہ نے چاہا، جن کے متعلق رب کریم نے فیصلہ کر لیا، ان کو ہدایت یافتہ کر دیا۔ یہ اپنی ہٹ درمی، بد نیتی اور اپنے تئیں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں، کہ جو بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، روشنی ہو اور پھر بھی کہتا رہے کہ نہیں اندھیرا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا، اس کو جاہل ہی کہا جا سکتا ہے۔ اور جہل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حقیقت کا ادراک نہ کرنا، اسی کو جہالت کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ بندہ نے ایم اے کیا ہے، ایم فل کیا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ یہاں جہالت کی جو بات کی جاتی ہے نا، اللہ اور اللہ کا رسول جس سے حالت کی بات کرتے ہیں، وہ جہالت ہے ایمان کے معاملے میں انسان کا جاہل ہونا،
اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہ کرنا، نہ ماننا، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ ان پڑھ ہونا جہالت نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بندہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، اس کا انسان کے جہالت یا عقل مندی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اللہ کے رسول کے ہاں عقل مند، دانا، صاحب بصیرت، صاحب بصارت وہ شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات کو تسلیم کر لیتا، اور جو نہیں مانتا وہ بھلے جتنی ہی ڈگریاں لے کر بیٹھا ہو، اپنے تائیں کتنا عقل مند بندہ کیوں نہ بنا بیٹھا ہو، اپنے تائیں وہ اپنے آپ کو حق پر ہی کیوں نہ سمجھتا ہو، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر ایمان نہیں لاتا تو اللہ فرماتا ہے یہ جاہل ہے۔ اقلیت کی بات اللہ نے کی کہ ان میں سے ایمان نہیں لاتے مگر چند، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہتا ہے، باقی جتنے بچ جاتے ہیں پیچھے، اکثریت جو ہے وہ جاہلیت کی، جاہل ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایمان لانے کا تعلق جو ہے وہ انسان کی علم کے ساتھ نہیں۔ جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے نا، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، عمرو بن خشام، وہ عرب کی دنیا کا بہت بڑا عالم تھا، اور فصاحت بلاغت میں اس کا ثانی کوئی نہیں تھا، عقل مند بھی تھا، سردار تھا، ہزاروں لوگ اس کے ماننے والے تھے، اس کے پیچھے چلنے والے تھے، اس کی بات ماننے والے تھے، لیکن چونکہ وہ اڑ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جانتے بوجھتے ہوئے اس نے ماننے سے انکار کر دیا، تو قیامت تک کے لیے وہ جو ابو العلم تھا اس کو اللہ کریم نے ابو الجہل بنا دیا۔ علم رکھتے ہوئے، دنیا کا سارا علم اس کے پاس تھا، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار اس نے کیا، تو اس کو ٹائٹل ابو جہل کا مل گیا، یہ جاہلوں کا باپ ہے، جاہلوں کا باپ ہے۔ تو یہ پیمانہ دے دیا رب کریم نے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وہ بچ جاتا ہے جہالت کے اس گڑھے میں گرنے سے، اور جو اس کو قبول نہیں کرتا یا جس کے لیے اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا وہ جہالت کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اکثریت جو لوگ ہوتے ہیں وہ جہالت میں ہوتے ہیں، وہ جہالت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَعَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں شیطانوں کو دشمن بنا دیا، جو ایک دوسرے کے دل میں چکنی چپڑی ملما سازی کی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا، یعنی کہ اگر اللہ کریم جبرن چاہتا، یہ نہ ہونے دیتا چاہتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا نہ کر پاتے، سو آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ بھی انہیں چھوڑ دیں جو کچھ وہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ میرے محبوب یہ فقط آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو سرکش ہیں، باغی ہیں، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں، لوگوں کے بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب ہر نبی کے دور میں انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی میں نے دشمن بنا دیا۔ اب دونوں صنفوں کے اللہ کریم نے یہاں پر بات کی، انسان کی بھی اور جن کی بھی، کہ دونوں میں جو ہیں وہ شیطان بھی پائے جاتے ہیں، ہر فرشتے بھی پائے جاتے ہیں۔ فرشتہ ہونا ایک تو فرشتہ ملائکہ جس کو کہتے ہیں وہ نیکی کی علامت ہے، وہ نیکی کی، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہے۔ فرشتہ گناہوں سے پاک ہے، جو نیک آدمی ہو اس کو کہتے ہیں فرشتہ صفت، اچھا جو غلطی گناہ نہ کرتا ہو اس کے لیے ضرب المثل یہ ہے کہ وہ فرشتہ صفت انسان ہے، فرشتوں جیسا ہے کہ فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور جو برے اعمال کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ کیونکہ شیطان ہے جو سرکشی جس نے سرکشی کی۔ تو یہ دونوں ہی اللہ فرماتا ہے یہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہر نبی کے دور میں نے پیدا کیے، اور یہ کرتے کیا ہیں کہ ایک دوسرے کے دل میں
چکنی چپڑی ہوئی ملما کی ہوئی سجا کر بجا کر وسوسہ ڈالنے کا کام، دھوکہ دینے کا کام یہ کرتے رہتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی دونوں گروہوں میں نیک لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور بد لوگ بھی پائے جاتے ہیں، شیطان بھی پائے جاتے ہیں. یعنی کہ شیطان کا معنی ہے سرکشی کرنے والا. شیطان اصل تو اس کا نام ابلیس ہے نا، عزازیل ہے، اصل نام عزازیل ہے، پھر ابلیس کہا گیا. اور شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان کہتے ہیں سرکشی کرنے والے، جو سرکش ہو جائے، جو بات ماننے سے انکار کر دے، اکڑ جائے، جو اس کو شیطان کہتے ہیں. تو اب جو انسانوں میں سے سرکش ہو گیا وہ بھی شیطان کے زمرے میں چلا گیا، اور جو جنوں میں سے سرکش ہو گیا وہ بھی شیطان کے زمرے میں چلا گیا. اب یہ نہیں ہے کہ شیطان کی ساری اولاد، کیونکہ شیطان جنوں میں سے تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی جن ہیں وہ سارے کے سارے شیطان ہیں. یہ بات نہیں ہے. جن ایک مخلوق ہے، ان میں سے شیاطین بھی ہیں اور نیک اور پارسا لوگ بھی ہیں. جنوں میں مسلمان بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس پر بیعت کی جنہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کا آ کر قرآن کریم سنا کرتے تھے. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنوں میں بھی نبی ہیں، جنوں میں بھی، کیونکہ لیکن وہ مخلوق علیحدہ ہے، ان کی دنیا علیحدہ ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ دو ہمزاد پیدا ہوتے ہیں، ایک شیطان صفت ہوتا ہے، ایک شیطان اپنا فرشتہ صفت ہوتا ہے. اب جس کا جس پر غلبہ ہوتا ہے یا جس شخص کی طبیعت کا ملان جیسا ہوتے ہیں. اب جیسے جو برا آدمی ہوتا ہے نا، برا آدمی وہی ہمیشہ شیطان کے نرغے میں آتا ہے. جو بندہ چوری کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کو رستہ دکھلائے گا، اس کی آسانی کے لیے رستہ فراہم کرے گا، وہ اس میں ہی جو ہے نا گم ہو جائے گا، وہ شیطان کا چیلا بنتا چلا جائے گا. نیک آدمی پر شیطان وار کرے گا تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. نیک آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جبکہ برے آدمی کی بھی مدد کرتا ہے. برا آدمی تو اس کا سمجھ لینا ساتھی ہوا نا. اور اسی طرح فرشتہ جو ہے، فرشتہ صفت جو ہمزاد ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نیکی کی طرف، یوں کہہ لیجئے کہ جو نیک خیال انسان کے دل میں آتا ہے وہ الہام ہوتا ہے، وہ الہام ہوتا ہے. اور وہ جو ہمزاد جس کو فرشتہ صفت کہا گیا ہے، اس کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے خیال، نیک بات جو ہے. اور اسی طرح جو برا وسوسہ ہوتا ہے، جو بری بات دل میں ڈالی جاتی ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور وہ شیطان کی طرف سے ڈالا جاتا ہے. تو یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب یہ فقط آپ کے ساتھ ہی، آپ کی امت کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، سارے نبیوں کے وقت یہ سارے معاملات جو تھے یہ موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے بادشاہ نے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا یہ گمان تھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. ایسی کیفیت میں آقا تشریف فرما دے، اس لیے وہ آپ کے سامنے چپ چاپ بیٹھے تھے. اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں. اور نماز کا وقت نہیں تھا، چاشت کا ٹائم تھا، صبح کا وقت تھا. تو آپ نے پوچھا نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا پڑھ لو. تو انہوں نے 4 رکعت کی نماز جو تھی چاشت کی، وہ جب ادا کر دی تو آپ کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنوں اور انسانوں کے شیطان سے پناہ طلب کیا کرو. جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے، یعنی کہ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر ہے کہ جن ہو یا انسان ہو، دونوں میں شیطان پائے جاتے ہیں، دونوں میں شیطان پائے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ انسانوں کے شیطانوں سے پناہ طلب کیا کرو. انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، کیا انسانوں کے لیے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جن اور انس کے شیاطین دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القا کرتے، کہ ہر چیز کو، بری بات کو بھی اچھا بنا کر پیش کرنا،
اور جو بری طبیعت کا انسان ہوتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ چیزوں کو بنا کر رشوت لینا، جو رشوت لیتے ہیں وہ اس کو اپنا حق سمجھ کر لیتے ہیں جی۔ اگر وہ اس کو برائی سمجھے تو کبھی کوئی رشوت قبول نہ کرے۔ اس کو ٹائٹل اور دے رکھے ہیں، کسی نے کہا یہ فدیہ ہے، کسی نے کہا یہ عطیہ ہے، کسی نے کہا یہ تحفہ ہے، کسی نے کہا ہے یہ مزدوری ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی نام رکھ لیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو شیطان انسان کے اندر ڈالتا ہے تو حرام، پتہ ہے کہ میرا حق نہیں ہے لیکن میں لے رہا ہوں۔ تو یہ ہیلے بہانے ہیں جو شیطان سکھلاتا ہے، جو انسان کے لیے مرغوب کر کے بنا کر بتاتا ہے، اس کو انسان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار میں نے اس کے لیے کام کیا ہے، اگر یہ ویسے کام کرواتا کسی سرکاری محکمے میں تو 8 دن لگ جانے تھے، میں نے اس کا کام گھنٹوں میں کرا دیا، وہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی وصولی کروں، اس کی وصولی کروں۔ اس طرح کے اور زندگی کے معاملات ہیں، کم تولنے والا، ملاوٹ کرنے والا، یہ سارے جو معاملات ہیں وہ شیطان جو ہے اس کو سمجھاتا ہے کہ یار کیا فرق پڑے گا، اگر 16 کلو دودھ میں اگر تو آدھا کلو پانی ڈال بھی لے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی، کیا فرق پڑے گا، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہی ہے۔ اس طرح کے دوسرے معاملات ہیں۔ تو یہ وہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بری سوسائٹی میں جو برے دوست ہوتے ہیں انسان کے، ایک تو وہ ہے جو چھپا ہوا دشمن ہے آپ کا، جو جن ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے اندر، وہ سامنے آ کر تو آپ سے بات نہیں کرتا۔ ایک وہ ہیں جو آپ کی سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی گلی میں رہتا ہے، آپ کی سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہ بھی آپ کے دل میں بری باتیں ڈالے گا، وہ بھی آپ کو ٹیڑھے میڑھے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ ٹیڑھا ہے، خود برا ہے، تو دونوں ہی طرف سے جو ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ اچھے بندے سے اچھی بات ملے گی اور برے بندے سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سوسائٹی، اپنی مجلس اچھی رکھو۔ کیوں؟ جیسی مجلس ہوگی ویسا آپ پر، جس مجلس میں بیٹھیں گے وہاں پر ویسی گفتگو ہوگی، اور گفتگو جو ہے وہ انسان کے بدن پر اور روح پر اثر انداز ہوتی، روح پر اور بدن پر اثر انداز۔ میاں محمد صاحب نے کہا تھا نا کہ چنگے بندے دی یاری سجنوں جویں دکان اتاراں، پاویں سدا مول نہ لئیے ہلے آؤن۔ ہزار عطار کی دکان سے آپ اندر سے ہو کر باہر آ جائیں نا تو آپ کے جسم پر کچھ دیر کے لیے مختلف قسم کے خوشبوات کی مہک رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ برے بندے دی یاری سجنوں جویں دکان لوہاراں، پاویں کپڑے کنج کنج بمیے چنکاں پین ہزاراں۔ کہ لوہار یا وہ بٹی دباتا ہے نا تو اس میں سے آگ میں سے نکلتے ہیں وہ چنگاڑیاں، جس کو کہتے ہیں چنکاں پنجابی جاندے نے۔ تو کوئی کام بھی نہ آپ کا ہو، لوہار کے پاس آپ بیٹھے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی چنک آپ کے کپڑے پر پڑے گی اور آپ کے کپڑے کو وہ جلا دے گی۔ تو یہی سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہی بات رب کی سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ چکنی چڑی باتیں کرتا ہے شیطان، جو ہے شیطان ہو یا انسان ہو، اور انسان کو ورغلا لیتا ہے، انسان کو ورغلا لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہو کے رہنا، یہ ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کو روکنا نہیں چاہتا، جبرن نہیں روکنا چاہتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سزا اور جزا کا جو نظام اللہ نے وضع کر رکھا ہے، اگر ساری برائی کرنے والے لوگوں کو اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے اپنے حکم سے، تو پھر یہ سزا اور جزا کا معاملہ سارے کا سارا ختم ہو جائے۔ تو یہ جو شر پیدا کیا اور خیر پیدا کیا، اور شر کو پھیلانے والے اور خیر کو پھیلانے والے، شر سے بچنے والے، یہ سارا نظام جو رب کریم نے پیدا کیا، یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کا چاہنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا میں نہیں کرنا چاہتا، ایسا نہیں ہوگا، سو آپ بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ جیسے یہ سوچ رکھتے ہیں، جیسے یہ بہتان باندھتے ہیں، آپ کی ذات پر بہتان باندھتے ہیں، میری ذات پر بہتان باندھتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کو نبی نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اور جو جھوٹ باندھتے ہیں، میرے محبوب ان کو باندھنے دیں، ان کو جیسے میں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کی رسی دراز کر دی، ان کے دل پھیر دیے، اے میرے محبوب آپ بھی ان کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کہ یہ ہیں ہی شیطان کے نرگے میں، ان کا میلان ہی شر کی طرف ہے، لہٰذا یہ وہیں سے لیں گے۔ ان کا جو سورس ہے نا، اب گندے پانی کے نالے سے ہمیشہ گندا پانی ہی نکلے گا، وہاں سے پینے کے لیے صاف پانی نہیں نکلے گا۔ تو جیسا سورس ہوگا ویسے ہی انسان کو وہاں سے دستیابی ہوگی۔
تو لہٰذا جو اگر ہے ہی شیطان، تعلق ہی اگر شیطان کے ساتھ ہے، یا آپ کی طبیعت کا میلان ہی برائی کی طرف مائل ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ آپ کو تھپکی دیتا ہے، ہلا شیری دیتا ہے، اور انسان ایک قدم اٹھاتا ہے وہ پکڑ کر دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے اس کو۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سوسائٹی جو ہے نا وہ اچھی رکھے، اپنا ماحول اچھا لگے، اچھے بندوں کے پاس بیٹھیں گا۔ اب یہاں اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں نا، جتنی دیر بھی بیٹھیں گے ہم برائی سے محفوظ رہیں گے اٹ سیلف، قدرتی طور پر۔ کیوں؟ کہ ہماری مجلس اچھی ہے، ہم اچھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ہم ہر برائی سے بچے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں جب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں۔ لیکن اگر کسی اور مجلس میں جا کر بیٹھیں گے، کسی شراب کی مجلس میں جا کر بیٹھیں گے، جوئے کی مجلس میں جا کر بیٹھیں گے، اور کسی دنیاوی مجلس میں جا کر بیٹھیں گے، کہ کتنی دیر آپ وہ بچیں گے؟ اور کچھ بھی نہ اگر آپ کو وہاں سے ملے تو جو وہاں پر گفتگو کی جاتی ہے دین اور دین کے خلاف، وہی آپ کے لیے گناہ کرنے کے لیے کافی، مفت کے گناہ اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی جگہ۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول تو یہ چاہتا ہے کہ مجلس ایسی تم اڈاپٹ کرو جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کر جائے، تاکہ تمہارا شمار بھی جاہلوں اور ظالموں میں نہ ہو۔ تو لہٰذا آج کی نشست کا لب لباب یہ نکلا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی مجلس جو ہے اچھی کرو، اور اپنی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ لگاؤ جو فرشتہ صفت ہوں، شیطان صفت نہ ہو، فرشتہ صفت ہوں۔ اور اگر آپ کا ملان دوستو، آپ کی طبیعت اگر نیکی کی طرف مائل ہوگی نا، تو پھر جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے نا فرشتہ، وہ آپ کو تقویت دے گا۔ اور شیطان کا وار آپ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا کہ سرکار آپ کے ساتھ بھی وہ جن ہے، وہ جن جو جس کو شیطان کہا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر وہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے، مجھ پر۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وسوسہ اندازی نہیں ہو سکتی کہ جو وسوسہ پیدا کرنے والا تھا وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا۔ لہٰذا ہم تو ٹھہرے اپنا گناہ گار لوگ، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سے دور رہیں جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، اس کے ساتھ جڑ کر رہیں جو آپ پر الہام کرنے والا ہے، اچھی بات لکھا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔